سلطان شمس الدین التمش قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ اس کی بہادری، ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے بدایوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ وہ خوش شکل اور خوبصورت انسان تھا۔ اس کے سوتیلے بھائیوں نے بچپن میں اسے بیچ دیا۔ وہ صد جہاں نامی شخصی کے ہاتھ آیا تو اس نے عمدہ تربیت اور پرورش کی۔ بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کے بعد وہ قطب الدین ایبک کے ہاتھ فروخت ہوا۔ جب التمش نے پنجاب میں گکھڑوں کی سرکوبی کی تو وہ ایبک کی قیادت میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا رہا، جس سے شہاب الدین غوری بھی متاثر ہوا اور ایبک کو کہا کہ اس کی غلامی ختم کر کے اعلیٰ مرتبہ دیا جائے۔ سلطان شمس الدین التمش کی تخت نشینی۔ جب 1210 میں قطب الدین ایبک کا لاہور میں انتقال ہوا، اس وقت التمش بدایوں میں تھا، جبکہ امرا نے قطب الدین ایبک کے آرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ وہ نااہل تھا اور 1 سال بھی بہتر انداز میں حکومت نہیں کر سکا، جس پر امرا نے التمش کو سلطنت سنبھالنے کی دعوت دی۔ آرام شاہ نے مزاحمت کی تو 1211 میں التمش نے اس کو شکست دی اور دلی میں دارالحکومت بنایا۔ سلطان التمش کی ابتدائی مشکلات۔ سلطان التمش جب تخت نشین ہوا تو اسے سلطنت کے چاروں اطراف خطرات اور دشمنوں کا سامنا تھا۔ غزنی، ملتان، بنگال، گوالیار، اجمیر اور کنجر کے حکمران التمش کے مخالف تھے، لیکن التمش نے بہادری سے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ 1216 میں التمش نے لاہور پر قبضہ کرنے والے غزنی کے حکمران تاج الدین یلدوز کو شکست دی، جبکہ 1228 میں التمش نے ملتان کے حکمران ناصر الدین گوباچا کو شکست دی۔ گوباچا نے التمش سے شکست کھانے کے بعد خودکشی کر لی، جبکہ اس سے قبل 1225 میں التمش نے بنگال کے گورنر علی مردان کے بیٹے غیاث الدین کے خلاف لشکر کشی کر کے اسے خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ 1226 میں 1226 سے 1235 تک التمش مختلف ریاستوں اور بادشاہوں کے خلاف نبرد آزما رہا۔ 1226 میں راجپوت ریاستوں پر حملہ کر کے رنتھیمور، 1231 میں گوالیار، 1234 میں اجین اور 1235 میں بانیان پر فتح حاصل کی۔ سلطان التمش کی شخصیت اور کارنامے۔ سلطان التمش کا شمار دلی کے عظیم بادشاہوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ منتظم، قابل اور مدبر جرنیل تھا۔ مختصر عرصے میں التمش نے تاج الدین یلدوز، ناصر الدین گوباچا اور غیاث الدین جیسے مخالف دشمنوں پر قابو پا لیا۔ سر ولزے ہیگ سلطان التمش کے بارے میں لکھتا ہے کہ التمش خاندان غلاماں کا عظیم حکمران تھا۔ اس نے فتوحات کے ذریعے ایبک کی سلطنت میں مالو اور سندھ جیسے صوبوں کا اضافہ کیا۔ التمش نے دلی میں باقاعدہ مالی نظام رائج کیا۔ اس نے چاندی کا سکہ متعارف کروایا جو جدید روپے کا پیش رو تھا۔ منہاج السراج کے مطابق
دلی کے تخت پر اس جیسا پرہیزگار، نرم دل اور عالموں کا قدردان بادشاہ کبھی نہ بیٹھا تھا۔ التمش ایک درویش صفت انسان تھا۔ وہ شاہی مصروفیات کے باوجود نماز ترک نہیں کرتا تھا۔ لین پول منہاج السراج کے کچھ فقرات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ اسلام دوست حکمران شمار ہوتا تھا۔ اس نے عالموں اور باکمال لوگوں کی ہر ممکن ہمت افزائی اور مدد کی۔ تتاریوں کے ستائے علماء اور دستکاروں کی مدد۔ تتاریوں کے ہاتھوں اسلامی دنیا کے تہہ و بالا ہونے پر جب غزنی، بخارا، سمرقند اور نیشا پور جیسے شہروں سے ہزاروں علماء اور ہنرمند بھاگ کر ہندوستان آئے تو سلطان التمش نے ان سب مسلمانوں کی اوبگت کی۔ اس نے علماء کے وظائف مقرر کیے اور دستکاروں اور ہنرمندوں کو صنعتوں پر لگایا۔ بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنے سے اس کی عادات و خصائل میں پاکیزگی اور حسن اخلاق کی بورچی ہوئی تھی۔ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا عقیدت مند تھا اور اکثر ان کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ سلطان التمش کی پاکیزگی۔ اس وقت کے بزرگ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پیشتر نصیحت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کسی نامحرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کبھی بے وضو آسمان کو نہ دیکھا ہو، کبھی نماز عصر کی سنتیں اور تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی ہو، چوتھے اس نے فرض نمازیں ہمیشہ باجماعت پڑھی ہوں۔ نماز جنازہ کے لیے لاکھوں عقیدت مند جمع تھے، لیکن کوئی نماز جنازہ کی امامت کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بالآخر شمس الدین التمش پرنم آنکھوں کے ساتھ نماز جنازہ کی امامت کے لیے اٹھا۔ اس وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، امروز پیش خلق میرا رسوا کر دی۔ جنازے کے لیے موجود لوگوں پر التمش کو دیکھ کر رکعت طاری ہو گئی۔ طبقات اکبری کے مصنف کے مطابق التمش اطاعت الہی اور عبادت میں مشغول رہتا۔ اسی طرح خزائن الاصفیاء میں بھی التمش کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بظاہر بادشاہ تھا لیکن دل سے فقر پسند اور فقر پسند دوست تھا۔ التمش کی انصاف پسندی۔ التمش ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے اپنے محل کے برجوں کے ساتھ ایک زنجیر لٹکائی ہوئی تھی جس کے ساتھ ایک گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی فریادی جب چاہے اس زنجیر کو ہلا کر اپنی فریاد بادشاہ تک پہنچا سکتا تھا۔ علامہ ازیں بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ مظلوم لوگ رنگ دار کپڑے پہنے تاکہ بادشاہ ان کو پہچان کر ان کی شکایات کو دور کر سکے۔ سلطان التمش کے دور کی تعمیرات طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ کے علاوہ کئی تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قطب الدین ایبک نے فتح دلی کے بعد مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار کی تعمیرات شروع کرائیں۔ جب قطب الدین ایبک فوت ہوا تو تاریخی قطب مینار کی صرف 2 منزلیں تیار ہو سکی تھیں۔ التمش نے اس مینار کو مکمل کروا دیا، جبکہ مسجد قوت الاسلام میں بھی 3 دروازوں کا اضافہ کیا اور مسجد میں وضو کے لیے حوض شمسی بھی بنوا دیا۔ خلیفۃ المؤمنین سے سند خلافت اور مجلس انتظامیہ۔
التمش جب ہندوستان کا حکمران بنا تو بغداد کے عباسی خلیفہ کے سیاسی اختیارات تو محدود تھے، تاہم اخلاقی اور مذہبی حوالے سے خلیفہ کو اب بھی دنیا اسلام میں بلند درجہ حاصل تھا۔ 1229 میں التمش کی درخواست پر عباسی خلیفہ نے التمش کو سند حکومت اور تحائف بھی بجائے، جس سے دلی کی حکومت مکمل طور پر غزنی اور غور سے علیحدہ ہو گئی۔ التمش کے بیٹے نااہل اور کم لیاقت ثابت ہوئے، چنانچہ اس نے اپنے خاندان اور سلطنت دلی کے تحفظ کے لیے اپنے 40 وفادار اور قابل غلاموں کی مجلس انتظامیہ بنائی، جسے تاریخ میں غلمان چہلگاں سے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مجلس التمش کی مشاورت کرتی تھی۔ اس مجلس سے مشاورت نے اجارہ داری سے التمش کی حکومت کو کمزور کیا، تاہم التمش کے خاندان کو اقتدار پر قابض رہنے میں معاونت کی۔ سلطان التمش کی فتوحات۔ التمش نے تخت سنبھالتے ہی کئی مشکلات کا مقابلہ کیا۔ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے علاوہ اس نے اپنے عہد میں کئی فتوحات بھی کیں۔ گپاچا اور یلدوز سے مارکے۔ جب علاؤالدین خوارزم شاہ نے یلدوز کو غزنی سے بھگا دیا تو یلدوز نے ناصرالدین گپاچا کے حکام کو نکال کر لاہور پر قبضہ کر لیا اور دلی کی طرف فوج کشی کے لیے بڑھا۔ التمش نے یلدوز کی فوج کو تڑوڑی کے مقام پر 1216 میں بدترین شکست دے کر یلدوز کو ہمیشہ کے لیے بدایوں میں قید کر دیا۔ پھر گپاچا نے لاہور کو فتح کر لیا، لیکن التمش نے 1217 میں اسے لاہور سے بھگا دیا۔ مورخین کے مطابق اسی دوران غور اور غزنی خوارزم شاہ کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ گپاچا نے کئی بار التمش کے پنجاب پر حملے کیے۔ خوارزمی اور منگول حملہ آوروں نے گپاچا کو بہت نقصان پہنچایا۔ جلال الدین کے دستوں نے سیستان میں تباہی مچائی تو خوارزمی نے گپاچا کا بڑا علاقے میں قبضہ کر لیا۔ رہی صحیح کسر منگولوں نے ملتان پر فوج کشی کر کے پوری کر دی۔ ایسی صورتحال میں التمش نے گپاچا کو پریشان دیکھ کر حملہ کیا اور رسوسا، کوہرام اور بٹکنڈا پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار 1227 میں التمش نے قلعہ اوچ پر حملہ کیا اور فاتح ٹھہرا۔ بنگال اور بہار کی فتح۔ بیرونی خطرات سے نجات ملتے ہی التمش نے گپاچا کی شکست اور منگولوں کے جانے کے بعد علی مردان کے خلاف مہم جوئی کی۔ علی مردان نے بنگال میں ظلم کی حد کر دی تھی۔ اس کے حکام اور افسران نے اسے قتل کر کے اس کی جگہ غیاث الدین اوز کو منتخب کر لیا، جس نے بہار کو بھی اپنے دائرہ عمل میں کر لیا۔ 1225 میں التمش نے فوج کشی کر کے پہلے بہار اور پھر بنگال پر قبضہ کر لیا۔ 2 سال بعد 1228 میں التمش کے بیٹے ناصر الدین محمود کے انتقال پر وہاں کے خلیجیوں نے بغاوت کر دی، جس پر التمش کو پھر فوج کشی کرنا پڑی اور بہار و بنگال پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ متفرق فتوحات۔ قطب الدین ایبک کی وفات پر راجپوتوں نے رتنبور کا قلعہ مسلمانوں سے واپس لے لیا تھا۔ التمش نے 1226 میں اس قلعے پر حملہ کر کے دوبارہ اس پر اسلامی پرچم لہرا دیا تھا۔
1227 میں التمش نے مندور، 1232 میں گوالیار پر حملہ کیا۔ گوالیار میں راجہ منگل نے 1 سال کے محاصرے کے بعد شکست تسلیم کر لی۔ اجین میں بکرما جیت کی مورتی کے علاوہ ہندوؤں کے مندر خانے میں درجنوں اور بت تھے۔ یہ مہاکال دیو کا مندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور شورشوں کا مرکز تھا۔ التمش نے اجین پر حملہ کر کے اس مندر کو مسمار کر دیا۔ اس طرح معلوم میں بھی اسلامی سلطنت مستحکم ہو گئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1226 سے 1235 کے 10 سالہ عرصے میں التمش نے بیانہ، کنجر، کنوج، بدایوں اور بنارس میں ہندوؤں کے خلاف کئی فتوحات حاصل کیں۔ سلطان شمس الدین التمش کی وفات۔ مختلف تاریخی حوالوں مثلاً طبقات اکبری، تاریخ فرشتہ اور دیگر حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1236 میں التمش ملتان کی مہم پر روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی بیمار ہونے کے باعث وہ دلی واپس آ گیا۔ اس طرح التمش 29 اپریل 1236 کو بیماری کی حالت میں فوت ہوا۔ ہندوستان پر 26 سال حکومت کرنے والے التمش کا مقبرہ پرانی دلی میں قطب الدین ایبک کی تعمیر اور التمش کی مکمل کردہ مسجد قوت الاسلام سے متصل آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے۔